بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے ضمیر منفصل کے بارے میں پڑھا. ضمیر منفصل ایسی ضمیر ہوتی ہے جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ الگ سے ذکر کی جاتی ہے. جیسے یہ دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے، یہاں سے ضمیر منفصل شروع ہو رہی ہے. انا، نحنو، انتا، انتی، ہم، ہوا، ہیا. یہ ضمائر منفصلہ ہیں. ضمیر منفصلہ یعنی منفصل ہے انفصال سے. انفصال منفصلہ کا مطلب ہوتا ہے جدا. یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں آتی، اس لیے انہیں ضمیر منفصلہ کہتے ہیں. کل ہم نے یعنی پچھلے لیکچر میں ہم نے ضمیر منفصلہ کی پریکٹس کی تھی، اور جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ظرف مکان کے بارے میں پڑھنا ہے. یا آپ فرسٹ لائن دیکھیں، فوق، تحت، امام، خلف، عند، مع. دوبارہ دیکھیں، فوق، تحت، امام، خلف، عند، مع. فوق کہتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے جی. یہ ظرف مکان ہے. ظرف مکان اردو میں بولتے ہیں اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے، پاس، ساتھ، ٹھیک ہے نا. ان کو بولتے ہیں ظرف مکان. عربک میں بولتے ہیں فوقا، تحت، امام، خلف، عند، مع. یہ ظرف مکان ہے، یعنی اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے، پاس، ساتھ. اب اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ فوقا، تحت، امام، خلف، عند، مع، ظرف مکان کے بعد یعنی ان اسماء کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ اسم مجرور ہوگا. وہ اسم مجرور ہوگا یعنی اس اسم کے آخری حرف کے نیچے دو زیریں آئیں گی. میں دوبارہ بات بتاتا ہوں. فوقا یا تحت یا امامہ یا خلف یا عند، مع کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. مطلب کہ اس اسم کے آخری حرف کے نیچے دو زیریں آئیں گی. اگر وہ اسم معرف باللام ہے یعنی اس اسم کے شروع میں الف لام آیا ہے تو آخر میں ایک زیر آئے گی. اب اس کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں. اچھا جی، کل یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فوقا، عند، امام، تحت
کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. میں نے مجرور کے بارے میں بتا دیا. اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، السورۃ، السورۃ فوق المکتب تحت الکتاب. اب اس جملے میں آپ دیکھیں فوقا، فوقا کے بعد جو اسم آیا ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس کے نیچے اور اس کے آخری حرف کے نیچے ایک زیر ہے. یہ اسم مجرور ہے، مجرور. السورۃ فوق المکتب. اب تحت ظرف مکان ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد تحت کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، یعنی آخر میں دو زیریں آئیں گی. اگر اسم معرف باللام ہے، یہاں پر الف لام آیا ہوا ہے شروع میں، تو اس کے آخر میں ایک زیر آئے گی. الصورت، صورت بولتے ہیں تصویر کو. الصورت تصویر، فوق المکتب میز کے اوپر ہے، تحت الکتاب میز کے اوپر کتاب کے نیچے ہے. اس جملے میں فوقا اور تحت یہ ظرف مکان ہیں. ان کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے. المکتب بھی مجرور ہے، الکتابی بھی مجرور ہے. ایسے ہی دیکھیں، ما ہاذہی، یہ کیا ہے؟ ہاذہی صورت، یہ ایک صورت ہے، یہ ایک تصویر ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا علم پاکستان، نون کے اوپر زبر آئے گی یہاں پر. یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. این العلم، جھنڈا کہاں ہے؟ العلم امام المدرسۃ، امام، امام. اب دیکھو امامہ ہم نے پڑھا تھا ظرف مکان میں سامنے، فرنٹ. ٹھیک ہے جی. العلم امام المدرسۃ، جھنڈا مدرسہ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ امامہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم معرف باللام ہے، یعنی شروع میں الف لام ہے. اسم کے شروع میں الف لام ہے تو اس کے آخر میں ایک زیر ہے. العلم امام المدرسۃ، جھنڈا مدرسہ کے سامنے ہے. هذا العلم، هذا العلم علم پاکستان، یہ جھنڈا پاکستانی جھنڈا ہے، یہ جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے. اب نیکسٹ جملے میں آپ دیکھیں یہاں پر تحتا کا استعمال ہو رہا ہے. تحتا کا معنی ہے نیچے، انڈر. ماذا تحتک، ماذا تحتک، ماذا کا مطلب ہے کیا، تحت نیچے، کا کاف کا مطلب ہے تیرے، کیا چیز تیرے نیچے ہے. ماذا تحتک، کیا چیز تیرے نیچے ہے. تحت
یہاں پر جو ہے ظرف مکان ہے، اور اس کے بعد آنے والا کہتے ہیں اسم مجرور ہوتا ہے، لیکن ضمیریں جو ہوتی ہے بیٹا یہ مبنی ہوتی ہیں، اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی ضمیر۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ اپنی اصل حالت پر رہتی ہیں، جو اسماء ہوتے ہیں تو وہ مجرور ان کا جو دو زیریں یا ایک زیر وہ ظاہری ہوتی ہے۔ ماذا تحتک، تیرے نیچے کیا ہے؟ تحتی، تحتی، تحت مضاف، ظرف مکان، یا ضمیر، یہاں پر یا ضمیر متصل آئی ہوئی ہے۔ تحتی، میرے نیچے، الارض، زمین ہے، تحتی الارض، میرے نیچے زمین ہے، تحت الکرسی، میرے نیچے کرسی ہے، تحت الکرسی، میرے نیچے کرسی ہے۔ ماذا فوقک، ماذا فوقک، دیکھیں فوقا اوپر، ابو، تیرے اوپر کیا چیز ہے؟ تیرے اوپر کیا ہے؟ فوق السماء، فوق السماء، میرے اوپر آسمان ہے، فوق السماء، میرے اوپر آسمان ہے، فوق السقف، میرے اوپر چھت ہے، این انا، آئینہ جو ہے یہ حرف استفہام میں سے ہے۔ آئینہ کا میننگ ہے کہاں، ویئر، آئینہ انا، میں کہاں ہوں، آئینہ انا، میں کہاں ہوں، تو جواب میں کہا انت تحت السقف، انت تحت السقف، تم چھت کے نیچے ہو۔ دیکھیں تحت جو ہے ظرف مکان ہے، یہ ظرف مکان جو مضاف بنتے ہیں بیٹا، ان کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تحت ظرف مکان مضاف، السقف مضاف الیہ، دیکھیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے نیچے ایک زیر ہے۔ السقف فوقک، السقف فوقک، چھت آپ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ لاسٹ جو 3 لائنیں ہیں اس کے شروع میں ماذا تحتک، تیرے نیچے کیا ہے، ماذا فوقک، تیرے اوپر کیا ہے، این انا، میں کہاں ہوں۔ ظرف مکان جو ہیں ان کو لکھ کر تو سوالیہ کویسچن بنائے گئے ہیں، ظرف مکان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ظرف مکان کے ساتھ ضمیر متصل کا استعمال ہے پہلے 2 میں، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ دیکھیں ضمیر متصل یہاں پر ضمیر ملی ہوئی ہے، تحت کا کاف ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے،
फौका का, काफ ज़मीर साथ मिली हुई है। आना, यहाँ पर ये ज़मीर मिली हुई नहीं है, तो आना ज़मीर मुनफसिल है, ये ज़मीर मुत्तसिल है। अब पहला क्वेश्चन किया माजा तहता का, कि तेरे नीचे क्या है। तो जवाब में देखें या लगाया कि मेरे नीचे, तहती मेरे नीचे, अल अर्दु जमीन है, या तहती कुर्सी मेरे नीचे कुर्सी है। आप गौर करें कि जब क्वेश्चन में काफ जमीर का इस्तेमाल किया गया कि तेरे नीचे क्या है, तेरे नीचे क्या है, तो जब भी काफ जमीर का जवाब दिया जाता है तो जवाब में या का इस्तेमाल किया जाता है, या जमीर का। ताहती फौकी, ताहती फौकी, यानी मेरे नीचे जमीन है। ताहतिल कुर्सी, मेरे नीचे कुर्सी है। माजा फौका, तेरे ऊपर क्या है। फौकिस समाउ, मेरे नीचे, सॉरी माजा फौका का, तेरे ऊपर क्या है, तेरे ऊपर क्या है। फौकिस समाउ, मेरे ऊपर आसमान है। फौकिस सक़फ़ु, मेरे ऊपर छत है। आपने देखा कि जब ज़मीर मुत्तसिल काफ आई, उस सवाल किया गया तो जवाब में या के साथ जवाब दिया गया, या ज़मीर को लेकर आए हैं। अना अना, मैं कहाँ हूँ। जब हम सामने वाले से पूछते हैं, मुखातब से पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, बेटा मैं कहाँ हूँ, तो आप जवाब देंगे अंता, यानी तुम, तहत सक़फ़ी, छत के नीचे हो। अंता तहत सक़फ़ी, तुम छत के नीचे हो, आप छत के नीचे हो। अस्सक़फ़ु का, अस्सक़फ़ु फ़ौक़का, या आप कहेंगे छत आपके ऊपर है, छत आपके ऊपर है। तो बेटा ये इस तरीके से आप समझें इन चीज़ों को कि जब सवाल कैसे किया गया है और उसका जवाब कैसे देना है, और ये भी समझें कि फौका, ताहता, इंदा, अमामा, खल्फ, माआ, ये जितने ज़र्फ़े मकान हैं इनका मीनिंग आपको आना चाहिए, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ज़र्फ़े मकान के बाद जो भी इस्म आता है वो मजरूर होता है। ठीक है, यानी उस इस्म के आखिर में दो ज़ेर, अगर उस इस्म के शुरू में अलिफ लाम है तो एक ज़ेर आएगी। और ये भी याद रखें कि अगर ज़र्फ़े मकान किसी ज़मीर के साथ मिले हुए हों तो ज़मीरों का जो इराब होता है, यानी आखिर में वही इराब रहेगा जो इराब ज़मीर का होता है। आइना अंता, आइना अंता, आइना जो है ये हर्फ इस्तिफहाम है। वेयर, कहाँ, अंता, आप कहाँ हो। अब सवाल किया गया आइना अंता, आप कहाँ हो, यानी आप किसी को टेलीफोन करते हो, आप कहते हो कि तुम कहाँ हो, तो अरबी में कहेंगे आइना अंता, आइना अंता, तुम कहाँ हो, तो वो अगला जवाब देता है अना फौक सरीर, मैं चारपाई के ऊपर हूँ। अना, अच्छा, अना फौक सरीर, देखिए असरीर जो है
یہ مضاف الیہ ہے اور آخر میں ایک زیر ہے. ایک زیر آنے کی وجہ کیا ہے کہ اس اسم کے شروع میں الف لام ہے. انا میں، فوق اوپر، چارپائی السریر چارپائی، میں چارپائی کے اوپر ہوں. سوال کیا این انت تم کہاں ہو؟ وہ کہتا میں چارپائی کے اوپر ہوں. انا امامک میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں. این السریر، این السریر کہ چارپائی کہاں ہے، چارپائی کہاں ہے؟ تو جواب دیا السریر فوق الارض. اب فوقا جو ہے یہ مضاف یعنی ظرف مکان ہے، اسم مجرور ہے، آخر میں دیر آئی ہے. السریر فوق الارض چارپائی زمین کے اوپر ہے. السریر تحت السقف، السریر تحت السقف چارپائی چھت کے نیچے ہے. دیکھیں فوقا کا استعمال کہاں کیسے کیا گیا، تحت کا استعمال کیسے کیا گیا. السریر فوق الارض چارپائی زمین کے اوپر ہے. اگر تحت کا استعمال کیا تو کیا ہے السریر تحت السقف، انا فوق السقف میں چھت کے اوپر ہوں. انت تحت السماء آپ آسمان کے نیچے ہیں. الارض تحت السماء زمین آسمان کے نیچے ہے. آپ نے دیکھا کہ بیٹا فوقا کا استعمال اور تحت کا استعمال، امامہ استعمال کیسے کیا گیا. من ہاذا، من ہاذا من کا میننگ ہے بیٹا کون، پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا رجل یہ مرد ہے. اور رجل طیب یہ اچھا مرد ہے. اور رجل فوق الکرسی یہ ہاذا رجل یہ جملہ ہے. الرجل الرجل طیب یہ بھی جملہ ہے. الرجل فوق الکرسی الرجل فوق الکرسی مرد کرسی کے اوپر ہے. مرد کرسی کے اوپر ہے. الکرسی تحت الشجرۃ الکرسی تحت الشجرۃ کرسی درخت کے نیچے ہے. آپ دیکھیں کہ فوقا کا استعمال کیسے کیا گیا، تحت کا استعمال کیسے کیا گیا. ٹھیک ہے. الرجل فوق الکرسی مرد کرسی کے اوپر ہے. الکرسی تحت الشجرۃ کرسی درخت کے نیچے ہے. اب آگے دیکھیں الشجرۃ عند الباب. اب عند جو ہے یہ بھی ظرف مکان میں سے ہے. عند
اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا، یعنی اس اسم کے آخر میں دو پیش آئیں گی، اگر اس اسم کے شروع میں الف لام ہے تو ایک پیش آئے گی. الشجرۃ عند الباب، درخت دروازے کے پاس ہے، درخت دروازے کے پاس ہے. عندہ کا میننگ ہوتا ہے پاس. ٹھیک ہے. الشجرۃ عند المدرسۃ، الشجرۃ عند المدرسۃ، درخت سکول کے پاس ہے. ماذا عندک، ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے. ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ کاف ضمیر سے جب سوال کیا جائے، جس جملے میں کاف ضمیر ہو اور شروع میں سوالیہ نشان آ جائے، سوالیہ حرف آ جائے، تو اس کا جواب جو ہے یا کے ساتھ دیا جاتا ہے. ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے. عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. ماذا عندہ، ماذا عندہ، اس کے پاس کیا ہے. تو عندہ ساعۃ، اس کے پاس گھڑی ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہو ضمیر آ جائے اور شروع میں سوالیہ حرف آ جائے، یعنی سوال کیا جائے، تو جواب میں ہو کا ہی استعمال کریں گے. اگر سوال جملے میں ہا کا استعمال ہے تو جواب میں بھی ہا کے ساتھ ہی جواب دیں گے. ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے. عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. ماذا عندہ، اس کے پاس کیا ہے. عندہ ساعۃ، اس کے پاس گھڑی ہے. ماذا عندها، اس کے پاس کیا ہے. عندها، اس کے پاس ولد صغیر، اس کے پاس چھوٹا لڑکا ہے. عند استاذی دراجۃ، عند استاذی دراجۃ، میرے استاد کے پاس سائیکل ہے. عند استاذی دراجۃ، میرے استاد کے پاس سائیکل ہے. هذه دراجۃ الاستاذ، هذه دراجۃ الاستاذ، یہ استاد کی سائیکل ہے، یہ استاد کی سائیکل ہے. تلك صورة الحديقة، تلك صورة الحديقة، وہ تلك صورة الحديقة، وہ باغیچے کی تصویر ہے، وہ باغیچے کی تصویر ہے. عند البنت صورۃ، دیکھیں عندہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے. عند البنت صورۃ، لڑکی کے پاس تصویر ہے، لڑکی کے پاس تصویر ہے. هذه صورة البنت، هذه صورة البنت، یہ لڑکی کی تصویر ہے. الصورة عند النافذة، دیکھیں تصویر کھڑکی کے پاس ہے. عندہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے،
الصورۃ عند النافذۃ، تصویر کھڑکی کے پاس ہے. هل عندك کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ نعم عندي کتاب، میرے پاس کتاب ہے. دیکھیں عندہ کا کے ساتھ کاف ضمیر آ گئی تو ہم نے جواب میں عندہ کے ساتھ یا ضمیر کا اضافہ کیا. آئینہ کتابوں کا، آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کتابی فوق مکتبی، میری کتاب میرے میز کے اوپر ہے. حل عندک ورقۃ، کیا آپ کے پاس کاغذ ہے؟ نعم جی ہاں میرے پاس کاغذ ہے. آئینہ ورقۃ کا، آپ کا ورقہ کہاں ہے؟ ورقتی تحت کتابی، میرا ورقہ میری کتاب کے نیچے ہے. بیٹا امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو ظرف مکان کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ظرف مکان کون سے ہیں. ظرف مکان جو ہے وہ یہ ہیں: فوقا، تحت، امامہ، خلف، عندہ، مع. دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فوقا، تحت، امامہ، خلف، عندہ، مع. فوقا کا میننگ ہے اوپر، تحت کا میننگ ہے نیچے، امامہ کا میننگ ہے سامنے، خلف کا مطلب ہے پیچھے، عندہ کا میننگ ہے پاس، مع کا میننگ ہے ساتھ. اور آپ کو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ظرف مکان جو ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم آیا کرتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس اسم کے آخر میں دو زیر آتی ہیں. اگر وہ اسم معرف باللام ہو، یعنی اس اسم کے شروع میں الف لام ہو، تو اس اسم کے آخر میں ایک زیر آتی ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ ترکیب میں ظرف مکان جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. تو آپ نے ان مثالوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. جی آپ لوگوں کا کوئی کویسچن جو آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی اسٹوڈنٹ بتائیں. جی بیٹا آفتاب. سر سمجھ آ گئی سر. سر جب یہ کوشچن میں آئے گا سر ہمیں بس یہ پوچھنا ہے سر، پیپر میں جب آئے گا تو سر ہم کس طرح اٹیمپٹ آپ کریں گے؟ کا یہ فوقا اور تحتا کے جو آپ کا جو فوقا اور تحتا یہ جو چیزیں ہیں بیٹا پیپر میں آئیں گی اور آپ کو جملہ دیا جائے گا اور جملہ دے کر کہا جائے گا کہ اس کی ترتیب سیٹ کیجئے، اس جملے کی ترتیب سیٹ کیجئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر فوقا کا استعمال کرنا ہے اور تحتا کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کے ہر پیپر میں، ٹھیک ہے نا، ہر پیپر کے اندر یہ کوشچن ہے کہ یعنی جملوں کی ترتیب درست کیجئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صحیح جگہ پر فوقا کا استعمال کرنا ہے، تحتا کا، امامہ، خلف، عندہ، مع کا استعمال کرنا ہے جہاں پر درست ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہر پیپر میں آپ کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ اس چیپٹر کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصل کے بارے میں، کہ ایسی ضمیر جو
کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ سے ذکر کی جاتی ہو، اس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ ضمیر منفصل کون کون سی ہیں؟ انا، نحنو، انا کا میننگ ہے میں، نحنو کا میننگ ہے ہم، انتا تم یعنی یو، اور انتی تم یہ فیمیل کے لیے، ہوا وہ یعنی انگلش میں ہی کا استعمال ہوتا ہے، ہوم وہ دے انگلش میں، ہیا وہ انگلش میں کہتے ہیں شی، یعنی یہ ضمیریں آپ کو آنی چاہیے، انا، نحنو، انتا، انتی، ہوا، ہم، ہیا، یہ ضمیریں منفصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آج آپ نے پڑھا وہ پڑھا ہے فوقا، تحتا، اماما، خلف، عندہ، معا، یہ ظرف مکان ہے۔